پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم کہا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متدین پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے اس سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے
اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے۔ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد و جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کر آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضمانت نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ دوستو عزیزو، ویڈیو پسند آنے پر لائک کرے، شیئر کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے، آمین۔